سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے رویوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اختیار کرنے سے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دلوں میں دوریاں اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے رویوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ انہی رویوں میں سے ایک اہم رویہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مطلب یہ کہ تمام مسلمان ہر کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین، اس آیت میں پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ یہ کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی حقیقی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی جو حقیقی نوعیت ہو وہ بھائی چارگی، برادری اور آپس میں بھائی بھائی کی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ آپس میں جو بھائی بھائی ہوں گے وہ نسبی پہلو سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے ہوں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ اس کا مدعا اور مقصد کیا ہے؟ اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے سگے بھائی کے تعلق سے جو احساس، جو جذبہ، جو فیلنگ، جو محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہی احساس، وہی جذبہ، وہی محبت ہمیں دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے بھی رکھنا چاہیے۔ اور اس اخوت اور بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب دو شخص یا دو جماعت آپس میں لڑ پڑے تو پھر اس وقت ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں یا جلتی ہوئی آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کریں یا کسی ایک کی طرف سے لڑنا شروع کر دیں یا فی زمانہ ویڈیو بنانے لگیں؟ قرآن نے کہا کہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر تم صلح نہیں کراتے، اس کے برعکس وہ رویہ اپناتے ہو جس کا تذکرہ بھی میں نے کیا، تو وہ تمام کے تمام رویے تقوی کے خلاف ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے کچھ نیک حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی دو شخص جب لڑ پڑے یا دو جماعت آپس میں لڑ پڑے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے درمیان نہیں جانا چاہیے، ہمیں ان کے بیچ میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ ناظرین، یہ عمل تقوی کے خلاف ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم ان کے بیچ میں پڑھو، صلح کراؤ، اس کے لیے تمہیں جو کچھ بھی کرنا پڑے تم کرو، خاموش تماشائی نہ بنو۔ یہ کہہ کر کنارہ کشی نہ اختیار کرو کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے درمیان صلح نہیں کراتے ہیں، یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو جان لیجئے کہ ہمارے معاشرے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی برکت اٹھ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہم سے روٹھ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی معمولی چیز ہے؟ ہمیں سے کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھنا ہو تو اس کی ضد کو سمجھیے۔ رحمت کی ضد لعنت ہے، یعنی اگر ہم ان کے درمیان صلح نہیں کراتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کی پھٹکار اپنے اوپر مسلط کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ لعنت طرح طرح کی آفت، مصیبت اور حادثات کی صورت میں ہم پر پڑتی ہے۔ اور اگر ہم ان کے درمیان صلح کراتے ہیں تو گویا کہ ہم نے تقوی بھی اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ ہم پر کس طرح سے رحم کھائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم پر طرح طرح کی مصیبت، آفت اور حادثات سے ہمیں بچا کر ہم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بھائیوں کے درمیان صلح کرانے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔